لاس اینجلس کی جنگلاتی آگ امریکی تاریخ کی مہنگی ترین قدرتی آفات میں شامل ہونے والی ہے اور نقصانات کا اندازہ پہلے ہی 135 ارب ڈالر یعنی کہ 109.7 ارب پاؤنڈ سے تجاوز کر چکا ہے۔ امریکہ میں لگنے والی اس آگ نے اب تک لگ بھگ 3,924 ایکڑ رقبہ کھا لیا ہے اور یہ آگ مزید تباہی پھیلاتی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس آگ میں کئی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ ابتدائی اندازے کے مطابق نجی ادارہ ایکیو ویدر نے پیشن گوئی کی ہے کہ نقصانات 135 ارب سے 150 ارب ڈالر کے درمیان ہوں گے، کیونکہ آگ نے ایک ایسے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا ہے جہاں امریکہ کی مہنگی ترین جائیدادیں واقع ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب تک تقریباً 1,80,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ مزید 1,67,000 لوگوں کو وارننگ دی جا چکی ہے، کیونکہ آگ نے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور مزید پھیلتی جا رہی ہے۔ ان میں کئی گھر ایسے بھی ہیں جو امریکہ کے مہنگے ترین گھروں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے مالک ہالی ووڈ اداکار یا پھر بڑے بزنس مین ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت برحق۔ اسی لیے موت کا نام یقین رکھا گیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ موت۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، معجزات کے منکر پیدا ہوئے ہیں، کرامات کے منکر پیدا ہوئے ہیں، اولیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا کوئی منکر پیدا نہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا تو انکار کیا ہے، لیکن موت کا کون انکار کر سکتا؟ تو میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے آئے تو سورۃ النصر جو ہے یہ اسی موقع پہ اتری ہے، تقریباً 10 ہجری میں، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ فتح سے مراد فتح عظیم تھی، اللہ کی مدد یہ تھی کہ اب لوگ فوجوں کی فوجیں، جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، اسلام الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو دو آپ کے ساتھ صرف ابو بکر تھے، ایک ساتھی تھا، لیکن حجۃ الوداع میں تو 1.25 صحابی آپ کے ساتھ عرفات میں تھے۔ تو اسی خطبۃ الوداع میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، آپ نے فرمایا لوگوں مجھ سے دین کے مسائل سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر میں تمہیں دوبارہ نہ دیکھوں۔ تو اشارہ تھا آپ کی وفات کی طرف کہ یہ میرا آخری حج ہے، جو سیکھنا ہے اس سے آپ سیکھ لیں۔ اسی طرح ایک روایت میں بھی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اس آیت سے اپنی موت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا حضور آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی زندگی تو آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن حضور کو سمجھ آ گئی کہ یہ علامات ہیں، اب میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ پھر جب آیت اتری الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ابو بکر رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یار دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، ہنسنے کا خوشی کا موقع ہے کہ رونے کا؟ فرمایا اللہ کے بندے تم نہیں سمجھتے ہو، اس آیت میں بھی اشارہ ہے حضور کی وفات کا۔ انسان کی اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھے، اس حقیقت کا ادراک کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی قدرت کا، اپنی حکمت کا، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ تو بالکل قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن بعض آیتیں ایسی آتی ہیں کہ ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا ان کا،
لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، انسان کے بس سے باہر ہے۔ مثلا اب یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے۔ اب کن کس طرح کہتے ہیں، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح وہ ہو جاتی ہے، عدم سے کیسے وجود میں آ جاتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ ہمارے آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، پھر عرش پر بیٹھ گیا۔ اب عرش کیا چیز ہے اور عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، اور وہ کس طرح بیٹھا؟ وہ کوئی انسان تو ہے نہیں، کوئی جسم تو ہے نہیں، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ وہ عرش پہ بیٹھ جائے جا کے۔ تو جو مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہے لفظی ترجمہ کہ عرش پر بیٹھ گیا، تو لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے بیٹھا؟ آیا اس طرح بیٹھا جیسے کہ ہم اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں؟ الیاذ باللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات سے بالکل ماورا ہے، وہ کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تو وہ کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ادراک ہمارے آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو آپ ہر قدم پر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا مالک ہے کوئی، میرا خدا ہے کوئی۔ یہ جو میرے اندر ایک کارخانہ پورا بنا دیا اس نے انسان کے اندر، جس سے کہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، ضرور یہ کسی کاریگر کی کاریگری ہے، لیکن کس طرح اس نے بنایا، کس طرح پیدا کیا، یہ میرے آپ کی سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح تو نے یہ کام کیا۔ تو ایسی کچھ آیتیں ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ ان کی حقیقت، یہ جو میں نے کہا کہ عرش پر بیٹھا، تو عرش پر بیٹھنا کیا مطلب ہے، کس طرح بیٹھا، کیا اس کی حقیقت ہے، اس میں اس کو کہیں گے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ ارے بھائی اس چکر میں نہ پڑو کہ وہ کس طرح بیٹھا کس طرح نہیں بیٹھا، اس کی حقیقت کیا ہے، تمہاری عقل محدود ہے، وہ اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اسی دعا سے پہلے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ ہم نے دو قسم کی آیتیں نازل کی ہیں، متشابہات بھی ہیں، تو جو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے نا، وہ محکمات کو تو کی طرف تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، جو بالکل صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں قرآن کریم کے اندر ہی آئی ہیں، جو احکام آئے ہیں کہ بھئی یہ کرو یا نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اوپر عمل تو کرتے نہیں اور اس کی طرف فکر نہیں کرتے۔ اور جو یہ متشابہات ہیں، جو ہماری عقل سے ماورا ہیں، سمجھ سے ماورا ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس پہ بحثیں کرتے ہیں، اس میں بھئی استواء العرش جو ہے وہ حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی مراد ہے، اور حقیقی معنی ہے تو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس میں پڑ جاتے ہیں۔